الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی افضل الرسول وختم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور معززین علاقہ، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر گوناگون مصروفیات ہر انسان کی ہے، اس میں سے وقت نکال کر اس گرمی کی موسم میں آپ تشریف لائے یہاں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے قابل احترام بزرگوں، آج کا یہ پروگرام پاسبان ملت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ پاسبان ملت فاؤنڈیشن پاکستان کے رضاکار اور کارکنوں نے جس محنت اور لگن سے اس پروگرام کو منعقد کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جس طرح انہوں نے دن رات محنت کر کے جانی مالی قربانی دے کر آج اس پروگرام کو اس حد تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو، اس کی جان مالی قربانی جو کچھ بھی انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ کو قبول و منظور فرما کر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پاسبان ملت فاؤنڈیشن کے ساتھ جانی و مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس لیے کہ میرے قابل احترام بزرگوں، خدمت خلق ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ شخص کون سا ہے، اور اعمال میں سے سب سے محبوب عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ کام جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، یہ کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ عمل جس کو آپ کرتے ہوئے آپ کسی کا دل خوش کر دیں، کسی بھی عمل سے، کوئی بھی اس کی مشکلات تھی آپ نے مشکل حل کر دی، کوئی مجبوری تھی آپ نے اس کی وہ مجبوری حل کر دی، اور جس سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کا بیان سن رہے ہیں، تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ خدمت خلق پر صرف ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل حج میں ایک واقعہ لکھتے ہیں خدمت خلق پر۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس نے حج کا ارادہ کیا اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ۔ اس وقت چونکہ عام طور پر حج پیدل ہوتے تھے اور پورے علاقے کے لوگ مل کر جاتے تھے، تو ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کوفہ پہنچے، وہاں ہم نے پڑاؤ کیا،
کچھ دیر کے لیے ہم وہاں ٹھہرے تو مجھے کچھ سفر کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں کوفہ کی بازار کی طرف چلا گیا تاکہ جتنی دیر ہمارے قافلے والے یہاں رکے ہوئے ہیں میں اپنی ضروریات کی وہ چیزیں لے کر آ جاؤں۔ تو ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بازار گیا تو بازار سے میں چیزیں خرید کر واپس آ رہا تھا تو وہاں ایک کچرے کا ڈھیر تھا، کوڑا کرکٹ جہاں لوگ پھینکتے ہیں، تو وہاں پر ایک جانور خچر مردار پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور آ کر وہ اس خچر کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا گوشت کاٹنے لگی۔ تو مجھے تعجب ہوا، یہ مردار پڑا ہوا ہے اور یہ عورت اس کا گوشت لے کر کیا کر رہی ہے؟ کہتے میں اسی تجسس میں تھا، میں وہاں بیٹھ گیا تو میں انتظار کرنے لگا کہ یہ عورت اب کیا کرے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت اس گوشت کو لے کر روانہ ہوئی تو میں بھی چھپ کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ عورت ایک گھر میں داخل ہوتی ہے، میں باہر ہی کھڑا ہوں تو وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنی بچوں سے کہتی ہے کہ اس گوشت کو دھو کر آپ پکا لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ گوشت ہے مردار کا اور یہ عورت مردار گوشت اپنی بچوں کو کھلا رہی ہے۔ تو مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے دستک دی دروازے پر۔ جب وہ عورت آئی تو وہ کہنے لگے، میں نے اس سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے، اس نے کہا آپ آ جائیں۔ میں اندر داخل ہو کر، اس کی بچے بھی تھی، 4 جوان بچے تھیں، تو میں نے ان سے کہا کہ جو گوشت تو لائی ہے یہ تو مردار ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ تو اس عورت نے کہا مجھے پتہ ہے یہ مردار کا گوشت ہے، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بڑی عجیب بات ہے۔ کہتی ہے کہ میں سید زادی ہوں، میں سید زادی ہوں میں، اور 4 دن سے ہم بھوکے ہیں، میری بچوں نے کچھ نہیں کھایا، ہم کیا کریں؟ اب ہمارے لیے اس کا کھانا حلال ہے۔ اب ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے رونا آ گیا، پھر فوراً وہاں سے واپس ہوا، اپنے قافلے والے کے پاس آیا میں، اور میں نے آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب میرا پروگرام حج کا نہیں ہے، میں حج نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ بس مجھے کچھ مجبوری ہے، میں اب آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ تو ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو خرچ میرے پاس تھا حج کے لیے، میں بازار گیا اور ان کے لیے میں نے راشن خریدا، اور راشن لے کر میں اس سامان کے اندر کچھ پیسے بھی میں نے چھپا لیے تاکہ جو باقی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائیں۔ تو میں سامان لے کر ان کے گھر گیا، میں ان کے حوالے کیا۔ اب وہ عورت اور اس کی بچیاں بہت خوش ہوئی، مجھے دعائیں دینے لگی کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اور اللہ آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے۔ کہ چونکہ واقعی بڑا دردناک ہے، انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، اب وہاں میں کوفہ ہی میں ٹھہر گیا، گھر کو واپس نہیں آیا تاکہ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں جب وہ واپس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ واپس گھر جاؤں گا۔ اب میں کوفہ میں ان کا انتظار کرنے لگا۔ جب حج کے وہ قافلے واپس ہوئے، مختلف علاقوں سے لوگ گئے ہوئے تھے، تو میں بھی ان کے استقبال کے لیے ان قافلے والوں کے آگے گیا، ان سے دعائیں لینے کے لیے۔ جب میں ایک قافلے کے پاس گیا تو میں نے ان سے دعا کی درخواست کی، تو ان قافلے والوں نے کہا بھائی تم تو ہمارے ساتھ وہاں حج میں تھے، کیا تم نے وہاں حج نہیں کیا ہمارے ساتھ؟ مزدلفہ میں عرفات کے میدان میں آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ نے طواف ہمارے ساتھ کیا ہے۔
اب ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، میں تو وہاں گیا ہی نہیں، میں تو یہاں کوفہ میں تھا۔ بہرحال اب ان کا اپنا جو قافلہ گاؤں کے جو لوگ تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا ان سے ملنے کے لیے تو انہوں نے بھی ایسی باتیں کی، بھائی تو حج میں ہمارے ساتھ تھا، طواف تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے، مزدلفہ میں، عرفات میں، تمام مقامات پر آپ ہمارے ساتھ تھے۔ یہاں تک ایک اس کے گاؤں والا کہتا ہے کہ میرے پاس تمہاری ایک تھیلی امانت بھی ہے۔ جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے واپس آ رہے تھے تو تو نے مجھے یہ تھیلی دی تھی کہ اپنے پاس بطور امانت رکھ لو، یہ تو وہ تھیلی میرے پاس ہے، اپنی وہ تھیلی واپس لے لو۔ اب ربیع بن سلمان بڑے حیران، یہ کیا معاملہ ہے، میں تو وہاں گیا ہی نہیں، حج میں نے کیا ہی نہیں، تھیلی کس کی ہے؟ اس سوچ میں پڑھ کے میں وہ تھیلی لے کر واپس آ گیا۔ اب شاہ کا ٹائم تھا تو میں اسی سوچ بچار میں، اسی فکر میں تھا، کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے، اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ پیش کریں گے کہ تو نے حج کیا ہے، تو کیوں نہیں مانتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ربیع، تو نے میرے خاندان کی، میری بچوں کے ساتھ تعامل کیا ہے، تو اس کے بدلے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس ربیع بن سلمان کو تو اچھا بدلہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دیے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ دنیا میں بھیجا ہے، اس نے آپ کی طرف سے حج کیا، یہ ایک حج نہیں بلکہ فرمایا قیامت تک وہ فرشتہ آپ کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے میرے قابل احترام بزرگوں خدمت خلق۔ اب وہ ایک نادار گھر تھا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، ان کی خدمت کی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو کیا عطا کیا؟ تو اسی جذبے کے تحت چند نوجوان ساتھیوں نے یہ فاؤنڈیشن بنائی کہ ہم بھی کسی غریب کے کام آ سکیں۔ کوئی بیوہ ہے، کسی گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے گھر میں آٹا پہنچ جائے، دال پہنچ جائے، چینی پہنچ جائے، تاکہ وہ لوگ بھی آرام سکون سے کھا سکیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اجر عظیم اور اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو